اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ سن 2020 گزر گیا اور اپنے پیچھے چھوڑ گیا بہت سی اذیت ناک یادوں کی دل خراش داستانیں۔ یہ نیا سال اور گزرا کرسمس بہت سے خاندانوں کے لیے ویسا نہ تھا جیسے انہوں نے ماضی کے کرسمس اور نئے سال منائے ہوں گے۔ کتنے ہی گھروں میں ٹیبل کی ایک کرسی خالی رہ گئی اور کتنے ہی لوگ رہ گئے تنہا اور اکیلے۔ کوئی بچھڑنے والوں کا آخری دیدار تک نہ کر سکا اور کسی کو مناسب کفن دفن بھی نصیب نہ ہوا۔ گویا 4 آنسو کوئی رو دیا، پھیر کے منہ کوئی چل دیا، دیکھتی رہ گئی یہ زمین، چپ رہا بے رحم آسماں۔ تنہائی کے کتنے ہی پہلو ہیں اور کتنے ہی رنگ اور کتنے ہی چہرے، لیکن آج ہم تنہائی اور اکیلے پن کے کچھ ایسے پہلوؤں پر غور کریں گے جنہیں آپ نے شاید آج تک نہ سوچا ہو یا جنہیں آج تک کسی نے سمجھنے کی کوشش نہ کی ہو، کیونکہ کچھ تو کرونا وائرس نے دیے تنہائی کے غم اور دکھ اور بہت سے پیاروں کی جدائی کے زخم، اور کچھ تنہائی اور اکیلا پن ہماری زندگیوں میں ویسے ہی گھر کر چکا ہے جس کو کبھی کسی نے سمجھنے، دیکھنے اور پرکھنے کی کوشش نہیں کی۔ آج ہم انہی پہلوؤں پہ غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ تنہائی اور اکیلا پن ہماری زندگیوں میں کس طرح سے زہر بن کر شامل ہو چکا ہے۔ گھر بڑے ہو گئے اور دل چھوٹے، اپنوں کے آس پاس ہوتے ہوئے بھی تنہائی اور اکیلا پن کھانے لگا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے جہاں ہزاروں میلوں کے فاصلے کم کر دیے، وہاں اسی نے دلوں کی دوریاں اور بڑھا دی، اور کسی کو ان دوریوں کا احساس تک نہ ہوا۔ عام طور پر تنہائی سے مراد اکیلے ہونا یا اکیلے رہ جانا یا پھر اکیلا محسوس کرنا سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ تینوں صورتیں ہی انسان کے تنہا ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں، لیکن ان میں سے تیسری صورت یعنی اکیلا محسوس کرنا ہی دراصل تنہائی کی حقیقی علامت ہے، اور یہی تنہائی کی بدترین صورت ہے، کیونکہ اس میں انسان بہت سے لوگوں میں گھرے ہوئے بھی اور آس پاس ایک ہجوم ہوتے ہوئے بھی خود کو تنہا اور اکیلا محسوس کرتا ہے۔ انگلش زبان میں تنہائی کو 2 مختلف معنوں میں بیان کیا جاتا ہے، اول لونلینس اور دوسرا سولیٹیوڈ۔ لونلینس ایسی تنہائی ہے جو انسان اپنے حالات کی بنا پر ایکسپیرینس کرتا ہے، جبکہ سولیٹیوڈ وہ تنہائی ہے جس کا انتخاب انسان اپنی مرضی یا اپنی خوشی سے کرتا ہے، یعنی وہ خود کو دوسروں سے الگ تھلگ رکھنے میں ہی خوشی محسوس کرتا ہے، اور اسے اس تنہائی میں ہی سکون ملتا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کی آس پاس موجودگی اسے مزید تنہائی کا احساس دلاتی ہے۔ مفکر، شاعر، فلسفی، درویش، طباع، تخلیق کار، مصور اور صوفیانہ سوچ اور مزاج رکھنے والے لوگ تنہائی یعنی سولیٹیوڈ میں زیادہ سکون حاصل کرتے ہیں اور اپنا بہترین تخلیقی کام یا فن پارے تنہائی ہی میں مکمل کر پاتے ہیں۔ تنہائی پسند لوگ اکیلا پن محسوس نہیں کرتے، گویا تنہائی ہی ان کے لیے محفل سے کم نہیں ہوتی۔ تاہم اکثر آمرانہ طرز کی حکومتیں اپنے سیاسی مخالفوں کو ذہنی طور پر مفلوج کرنے کے لیے قید تنہائی کی سزا دیتی ہیں، جو کہ ایک نہایت ہی اذیت ناک سزا، اور اکثر اوقات یہ سزا ایسے قیدیوں کی ذہنی قوا کو بری طرح سے متاثر کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ تاہم اگر ان میں سے کچھ کو پڑھنے لکھنے یا صرف لکھنے ہی کی سہولت میسر آ جائے تو وہ اپنے خیالات کو قلم بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو انہیں اپنا ذہنی توازن برقرار رکھنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔ تاریخ کی کچھ بہترین تصانیف یا کتابیں جیلوں میں ہی قید تنہائی میں لکھی گئیں۔ ان میں سے چند مشہور و معروف یہ ہیں: جان بنین کی دی پلگرم پروگریس، ہسپانوی مصنف میگیل ڈے سروینٹس کی ڈان کی ہاٹے، نیلسن منڈیلا کی A Conversation with Myself، رسٹی کیلیو ڈا پیسا کی The Travels of Marco Polo، آسکر وائلڈ کی ڈی پروفینڈس اور سر والٹر رے کی ہسٹری آف دا ورلڈ ایسے ہی قید تنہائی میں تحریر کی گئی۔ اس کے علاوہ مارٹن کنگ لوتھر کی لیٹرز فرام برمنگھم جیل بھی ان ادبی کارناموں میں شامل ہیں جو قید تنہائی میں لکھی گئیں۔
تاہم ہر کوئی ان عظیم لوگوں جیسی مینٹل اسٹرینتھ نہیں رکھتا اور بہت قید تنہائی جھیلنے والے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں اور جیل سے مینٹل اسائلم میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ تو اب واپس چلتے ہیں اپنے ابتدائی موضوع کی طرف، یعنی اکیلا پن۔ جیسے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ صرف اکیلے ہونا یا اکیلے رہنا ہی اکیلے پن کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک احساس ہے جو انسان کو سب سے الگ رہنے پر مجبور کر دیتا ہے یا سب سے الگ محسوس کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بحیثیت چیپلن میں نے ہسپتال کے سائیک یونٹ میں 2 سال تک ڈیوٹی سر انجام دی۔ یہ میری زندگی کے کل کیریئر کا مشکل ترین مرحلہ ثابت ہوا، لیکن میں اسے اپنی زندگی کا سب سے ریوارڈنگ تجربہ بھی سمجھتا ہوں۔ جو میں نے دیکھا وہ سب تو ناقابل بیان ہے، لیکن میں جو شیئر کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں میں نے اکیلے پن کے بدترین اثرات سے جھوجھ رہے مریضوں کو دیکھا، جنہیں اپنوں نے اور دنیا نے نظر انداز کر کے ابینڈن کر کے تنہائی کے اتھاہ گڑھے اور اندھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ یہ تھے وہ بیچارے یا بے یار و مددگار لوگ جنہیں نہ جانے کیسے کیسے زخم لگے تھے کہ ان کی روحیں تک چھلنی ہو چکی تھیں۔ دیواروں کی طرف رخ کر کے انہیں گھنٹوں تک گھورتے رہنا، پلکے چھپکے بغیر در و دیوار پر ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہنا، آنکھوں میں سمندر سے گہری تنہائی اور سپاٹ چہروں پر سنسان ویرانوں جیسی اداسی۔ یہ ہیں وہ لوگ جو آہنی دروازوں کے پیچھے سائیک یونٹ میں بند پڑے رہتے۔ انہیں وہ چوٹیں لگی ہوئی تھیں جنہیں کبھی کسی نے نہ جاننے کی نہ سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور بالآخر یہ اپنی ذات کے اندر ہی گھٹ کر ایک اذیت ناک اکیلے پن کا شکار ہو کر رہ چکے تھے۔ ہمارے بے رحم معاشرے میں جہاں ہر کوئی دوسرے کا تمسخر اڑانے کو اپنا ایک دلچسپ مشغلہ سمجھتا ہے اور کسی الگ تھلگ رہنے والے شخص کو یا تو مست یا ملنگ یا پاگل سمجھ کر اس کا ٹھٹھا اڑانے لگتا ہے، اور یا اسے نت نئے تانوں اور الزامات کی بوچھاڑ سے ٹارچر کیا جاتا ہے، دوسری طرف ہمارے آس پاس وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بظاہر تو مسکراتے ہنستے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کی اس بناوٹی ہنسی اور فورسڈ اسمائل کے پیچھے چھپے درد کو شاید ہی کوئی بھانپ پاتا ہے۔ اندر سے یہ لوگ کتنے ہی اکیلے اور کتنا تنہائی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا یا جان سکتا۔ لیکن آخر انسان اکیلا پن کیوں محسوس کرتا ہے؟ یعنی نہ وہ کسی اور سے اور نہ کوئی اس سے کنیکٹ ہو پاتا ہے، اور یہ احساس آس پاس بہت سے عزیز و اقارب اور دوستوں کے ہوتے ہوئے بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اکیلا پن دراصل اکیلے ہونے میں محسوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شدت لوگوں میں گھرے ہوئے ہونے میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ گویا اس اکیلے پن کے کیا کیا روپ ہو سکتے ہیں، آئیے ذرا اس پر بھی غور کریں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں سوشل آئسولیشن، یعنی سماجی یا معاشرتی اکیلا پن۔ آج کے کرونا وائرس کے حالات میں ہم اکثر سنتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ، تو میرے نزدیک یہ اصطلاح کوئی مناسب نہیں دکھائی دیتی، کیونکہ در حقیقت یہ اصطلاح اس لیے موزوں نہیں کیونکہ اصل میں یہ سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی فاصلوں کی بات نہیں، بلکہ یہ فزیکل ڈسٹینسنگ ہے، یعنی فزیکلی ایک دوسرے سے مناسب دوری بنائے رکھنا، کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ تو اس وائرس سے بہت سال پہلے ہی شروع ہو چکی تھی، یعنی لوگ سوشلی اب ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کر چکے ہیں، اور سوشلی ایک دوسرے سے دوریاں ہی اختیار رکھنے میں اپنی بھلائی محسوس کرتے ہیں، بلکہ جتنے قریبی رشتہ دار اتنی ہی زیادہ دوریاں۔ پھر ایک اور طرح کا اکیلا پن جسے عام طور پر نہ دیکھا جا سکتا ہے اور نہ محسوس کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہے انٹلیکچوئل یعنی فکری اکیلا پن۔ اس کی ٹیس یا شدت صرف علم و ادب اور تخلیقی کام کرنے والے ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے موجودہ حالات نے انسان کے اکیلے پن کے احساس میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔
فزیکل ڈسٹینسنگ نے سوشل ڈسٹینسنگ کو مزید شدت دے دی ہے۔ یہ لونلینس انسانوں پر اس وبا نے جبراً تھوپ دی ہے، اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں سے کٹ کر رہ گئے ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ خمیازہ بوڑھے لوگوں اور بزرگوں کو سہنا پڑا ہے۔ ادھیڑ عمری میں کرونا وائرس کا خوف اور پھر اس میں مبتلا ہو جانے کے صورت میں ہسپتالوں اور گھروں میں طبی آئسولیشن میں رہنے پر مجبور ہونے کے خوف اور ڈر نے بزرگوں اور بوڑھے لوگوں میں احساس تنہائی اور اکیلے پن کو اور شدت سے زیادہ محسوس کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ چونکہ میری ڈیوٹی ایز اے چیپلن کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے فلور پر ہی رہی ہے، میں نے اس موذی مرض کا شکار ہونے والے بزرگوں کو ایک طرف تو اس خطرناک بیماری سے جوجھتے دیکھا ہے اور دوسری طرف انہیں ہر طرف سے بند کمروں میں اپنے بستروں پر گویا جکڑے دیکھا ہے، جہاں کوئی ان کے قریب نہیں جا سکتا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کر سکتا ہے، سوائے ان میڈیکل سٹاف کے جو مکمل طور پر پی پی ای میں ڈھکے چھپے ان کے قریب جا سکتے ہیں۔ ان مریضوں کے لیے ہم اکثر فیس ٹائم ارینج کر کے ان کی عزیزوں سے مختصر گفتگو کروا دیتے ہیں، اور وہ بھی صرف ایک سکرین پر ہی اپنے پیاروں کے چہرے دیکھ سکتے ہیں اور ان سے تھوڑی بہت گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دل خراش موضوع ہے جس پر بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کیجیے اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں پر، یہ چاہے بزرگ ہوں یا نوجوان۔ اس وبا کے اثرات سے ہر کوئی براہ راست یا بالواسطہ متاثر ہوا ہے۔ نوجوانوں کی اپنی سٹرگلز رہی ہیں، کیونکہ ان کے لیے اپنے ہم عمر دوستوں سے ملنا، ہنسنا کھیلنا اور اپنی سماجی زندگی یعنی سوشل لائف کو انجوائے کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس پینڈیمک میں وہ بھی اپنے دوستوں سے کٹ کر رہ گئے ہیں۔ ان حالات میں آپ نئے سال میں کسی کو بہترین تحفہ اپنی توجہ اور محض ایک کال کر کے ان کا حال پوچھ لینا سب سے بڑی اہم بات ہے۔ موجودہ دور کی ٹیکنالوجی نے یہ ممکن بنا رکھا ہے کہ ایسے حالات میں بھی ہم کم از کم دوسروں سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں جنہیں معاشرے نے نظر انداز کر رکھا ہے۔ بزرگوں کے ساتھ جو وبا کے بھیانک خوف اور اس کے خطرناک نتائج کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں اور آئسولیشن کا شکار ہیں۔ آپ کے چند منٹ کسی تنہائی کے شکار شخص کو کچھ لمحوں ہی کی صحیح لیکن آپ کی توجہ انہیں بڑی خوشی اور تسلی دینے کا باعث بن سکتے ہیں۔ آخر میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں کرونا وائرس نے ہم سب کی زندگیوں میں خوف و ہراس، مایوسی اور بے یقینی کی کیفیت پیدا کر رکھی ہے، وہاں اس نے یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم اپنی زندگی سادگی سے بھی جی سکتے ہیں۔ نئے کپڑے، نئے جوتے اور بہت سی دیگر غیر ضروری اشیاء کے بغیر بھی ہم زندگی جی سکتے ہیں۔ اور یہ کہ سب سے اہم چیز جو ہم اس وبا سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات چیزیں نہیں بلکہ لوگ ہیں، کیونکہ کیا معلوم کون کب ہمارے درمیان نہ رہے اور ٹیبل کی ایک کرسی خالی رہ جائے اور باقی رہ جائیں پچھتاوے اور یادیں۔ آخر میں یہ شعر عرض ہے: سارا شہر اس کے جنازے میں تھا شریک، وہ شخص جو احساس تنہائی سے مر گیا۔